بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس السلام علیکم طلباء. ہم لوگ اپنا سبق نمبر 2 پڑھ رہے تھے. سبق کا نام تھا ہمارا مولوی عبدالحق. ہم نے سبق مولوی عبدالحق کا پیج نمبر 10, 11 اور 12 تک کی ہم ریڈنگ کر چکے تھے. ان تین پیجز میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مولوی عبدالحق نے کس طرح اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیا. اب ہم پیج نمبر 13 دیکھیں گے. پیج نمبر 13 میں مولوی عبدالحق کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے. مولوی عبدالحق جو ہیں خوش طبیعت کے مانے جاتے تھے, بہت زیادہ خوش مزاج نہیں تھے اور زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے, سبق میں لکھی ہوئی ہے کہ مولوی عبدالحق بے حد کام میں مصروف ہوتے تھے. اگر وہ لوگوں سے ملنا شروع کر دیتے تو ان کے خود کے کام میں بہت زیادہ حرج ہوتا, اسی لیے وہ بہت زیادہ نہیں ملا کرتے تھے. مولوی صاحب جب اورنگ آباد سے دلی آ گئے تو یہ اس وقت کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب مولوی صاحب یہاں پر دلی آ گئے تو شاہد احمد دہلوی جو کہ سبق کے مصنف ہیں, ان کے پاس ایک دن پیغام پہنچا کہ مولوی صاحب نے بلایا ہے. تو اس ملاقات کا ابھی ہم پڑھیں گے کہ اس ملاقات میں کیا ہوا. جب شاہد احمد دہلوی مولوی صاحب کے بلانے پر پہنچے تو مولوی صاحب نے ان کا بہت زیادہ پرجوش استقبال نہیں کیا, جس کو شاہد احمد دہلوی صاحب نے بہت محسوس کیا. اور وہ تھوڑی دیر بعد جب بیٹھ گئے تو کھانے کا جب ان کو بلایا گیا تو وہ جانے لگے تو مولوی صاحب نے ان کو بہت گرم جوشی اور پیار سے ان کے پاس روک لیا. اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں. پوچھا, ادھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر چلیے. میں نے کہا, جب مولوی صاحب مجھے جانتے ہی نہیں تو مجھے بلانا کیا ضرور تھا. اتنے ہی میں مولوی صاحب بھی آ پہنچے. کیفی صاحب نے کہا, شاہد صاحب ہیں, ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے. مولوی صاحب نے مسکرا کر میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور بولے, آئیے. اور اسی طرح مجھے کمرے میں لے جا کر فضلی صاحب کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولے, لیجئے یہ ہیں آپ کے شاہد صاحب. فضلی صاحب بڑی گرم جوشی سے گلے ملے اور بولے, آپ تو کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا, جی ہاں, مگر آپ تک رسائی حاصل نہ کر سکا. بات آئی گئی ہو گئی اور سب نے ہنسی خوشی کھانا کھایا. جس تقریب میں آپ آئے تھے, جس ملاقات کے لیے, اس ملاقات کا ذکر ہے. فضلی صاحب نے میرے گھر کا پتہ پوچھا. ایک دن بعد مجھ سے ملنے تشریف لائے اور مجھے اپنا اور بھی گرویدہ کر گئے. مولوی صاحب سے میری پہلی ملاقات تھی, مگر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ان سے. اس کے بعد 20ویں دفعہ ان سے آمنا سامنا ہوا, مگر جم کر گفتگو ان سے کبھی نہیں ہوئی. میرا نام تک تو ان کو یاد نہیں رہتا تھا. کسی سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا پوتا آیا ہے یا نہیں. مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے. عمدہ اور قیمتی کپڑا پہنتے تھے, شیروانی, ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ. ساری عمر ان کا یہی لباس رہا. سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کبھی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہوئے ہوں. کھانا اچھا کھاتے تھے. ایک ہی وقت میں کئی قسم کا کھانا ہوتا تھا. پھل بھی ضرور ہوتے تھے. ان کے مقربین میں سے ایک صاحب نے بتایا, ایک دعوت کا ذکر کیا گیا ہے. آگے دیکھیں. حیدرآباد میں مولوی صاحب بہت بڑی کوٹھی میں اکیلے رہتے تھے. صرف ایک آدمی ان کے ساتھ بطور میرے انتظام رہتا تھا. اتنی بڑی ڈھنڈار کوٹھی میں مولوی صاحب اکیلے ہی رہتے تھے, مگر کھانا عموماً اکیلے نہیں کھاتے تھے. 2-4 دوست شام کی چائے اور رات کے کھانے میں ضرور بلائے جاتے تھے, اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن سے مولوی صاحب کھل کر باتیں مذاق کر سکتے تھے. یوں تو مولوی صاحب بہت کم بولتے تھے اور کوئی بات ہنسی کی نہیں کرتے تھے, مگر سنا ہے کہ نجی صحبتوں میں, یعنی اپنی ذاتی جو ان کی محفلیں ہوتی تھیں, نجی صحبتوں میں اپنے بے تکلف دوستوں سے خوب ہنستے بولتے تھے. فطرت سے ایک دفعہ بتایا کہ مولوی صاحب جب کھل جاتے تو غضب کے زندہ دل ہو جاتے, اور پھکر لڑنے میں تو مولوی صاحب کا جواب ہی نہیں ہے. کہاں تک گھٹے گھٹے رہتے, وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے. سرک حیدری تو مولوی صاحب کو چھیڑتے تھے, اور جب مولوی صاحب انہیں جوتیوں پر دھر لیتے تو خوب ہنستے. زیادہ تر کیفی سے بھی مولوی صاحب کے دیرینہ تعلقات تھے. کیفی صاحب مولوی صاحب سے کوئی 8-10 سال بڑے تھے, مگر دونوں میں بڑی دوستی اور بے تکلفی تھی. جب عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر کی جگہ نکلی تو مولوی صاحب نے کیفی کو جگہ لانے کی کوشش کی. جب مولوی صاحب دلی آ گئے تو کیفی صاحب ان کے رفیق کار ہو گئے اور انجمن کے دفتروں میں رہنے لگے. مولوی صاحب اکثر دوروں پر رہتے تھے اور کیفی صاحب ہی انجمن کے تمام کاموں کی نگرانی کرتے تھے.
طلبہ یہاں تک ہم لوگوں نے مولوی صاحب کی پوری شخصیت کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح اٹھتے تھے، کیا ان کا لباس ہوتا تھا، کیا ان کا کھانا پینا ہوتا تھا. اگرچہ وہ خوش مزاج مانے جاتے تھے لیکن ان کے اس کردار کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ اپنے نجی دوستوں یا اپنی یعنی ذاتی نجی جو ان کی محفلیں ہوتی تھیں ان میں اپنے دوستوں سے بڑے بے تکلف ہوا کرتے تھے. آگے کیفی صاحب کا ذکر ہے کہ جس میں کیفی صاحب مولوی صاحب کے جو ہے وہ ان کی جگہ جتنے بھی کام ہوتے تھے جب مولوی صاحب کہیں چلے جاتے تھے وہ سارے کام مولوی صاحب ہی دیکھا کرتے تھے. 1947 کے آشوب میں انجمن جو ہے جو دلی میں تھی وہ دھڑی دھڑی کر کے لوٹی، یعنی کہ اس کو بھی ہندوؤں نے حالانکہ وہ تعلیم کا تمام اثاثہ تھا اسے بھی ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. وہ تو خدا نے بڑی خیر کی کہ مولوی صاحب اس وقت دلی میں نہیں تھے ورنہ وہ ہرگز انجمن کو نہ چھوڑتے اور انجمن کے چوکیدار اور اس کے بیوی بچوں کی طرح مولوی صاحب بھی قتل کر دیے جاتے. یعنی کہ انجمن کی حفاظت کے لیے جو چوکیدار تھا اس کی بیوی بچوں تک کو قتل کر دیا گیا تھا. کیفی صاحب کراچی میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد دلی واپس چلے گئے تاکہ انجمن کو وہاں سنبھال لیں، مگر وہاں کیا رکھا تھا، لاکھوں روپوں کی کتابیں اور نایاب لائبریری کی پرزے سارے دریا گنج اڑتے پھر رہے تھے. بہرحال انجمن ترقی اردو برائے نام کیفی صاحب کے ساتھ قائم رہی. مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا تو اسی عمارت میں حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا. جب آپ پاکستان آ گئے کراچی میں تو یہ اس وقت کا ذکر ہے. اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے. مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں. اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی اور کراچی کا اگر ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی، جو بہرحال بعد میں یونیورسٹی بن گئی. مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں. حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی، لہذا مولوی صاحب کی آرزو پوری نہ ہو سکی. طلبہ ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان بننے کے بعد مولوی صاحب ہی کی کوششوں سے اردو زبان کو کالج کے امتحانات کے لیے منظور کرایا گیا. مولوی صاحب کی بھرپور کوشش تھی کہ یونیورسٹی بھی بنائی جائے لیکن ان کی زندگی کے بعد یہ کام ہوا. اب ہم طلبہ سوال جب اپنے الفاظ معنیوں کی طرف آتے ہیں. اس سبق کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں. دیکھیں پہلا الفاظ ہے آڑے ہاتھوں لیا، خوب خبر لی، اچھمبا تعجب، استقرا کراہت نفرت، اشغالہ انوکھی بات یا فتنہ، ایک بر کا پاجامہ کم چوڑائی کا پاجامہ، بھرے میں آئے فریب میں آئے ہوئے یا کسی کے کہنے میں آئے ہوئے، بلیغ موقع کے مطابق زبان کا استعمال، بے جھو چلا بغیر کسی اعتراض کے، پذیرائی استقبال عزت دینا، تھڑی تھڑی ہونا رسوائی ہونا یا بے عزت ہونا، جان کے لاگو جان کے دشمن، خارج البلد شہر سے باہر کر دیا، ریاست سے نکالنا، دہلی کے دامن میں یعنی دہلی کے نزدیک یا قریب، دیو ہیکل بھاری بھرکم دیو جیسا ڈیل ڈول، رکھائی رکھا پن خشکی، ساتھیہ سملن ہندی کی طرف دار انجمن، سر سید کی آنکھیں دیکھی تھی، سر سید کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا، سنے ہوئے گلے ہاتھ، فصیح خوش بیان اعلیٰ درجے کی یا غلطیوں سے پاک زبان. طلبہ ہم لوگوں نے سبق مولوی عبدالحق کے الفاظ معنی پڑھ لیے. اس سبق کی آپ لوگ طلبہ خوب اچھے طریقے سے بلند خوانی کیجیے گا، اس کو خوب الفاظ معنی بھی اچھے طریقے سے پڑھیے گا اور پھر اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کا مشقی کام شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.